ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس وقت یعنی انٹرول کے درمیان y آف ایکس میں ایوریج ریٹ آف چینج وہ -4 کے برابر ہے. اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ فرض کر لیجیے یہ گراف ہے, ایک نان لینئر گراف ہے, یہ یہاں سے چلے, یہ پھر اس کی سلوپ آپ دیکھیں بہت کم, بہت زیادہ تھی نیگیٹو میں, پھر تھوڑی سی کم ہوئی, پھر یہاں پہ آ کے زیرو ہو گئے, پھر پازیٹو میں بڑھتے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب جس جگہ پر یہ y کی ویلیوز برابر ہو گئی یعنی اس فنکشن کی ویلیوز برابر ہوں گی, ان دونوں پوائنٹس, پچھلا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ, ان دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں, ریٹ آف چینج اس انٹرول کے درمیان معلوم کرنے کے لیے ہم دونوں پوائنٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں ایک اسٹریٹ لائن کے ذریعے. اور جب ان دو پوائنٹس کو میں آپس میں کنیکٹ کروں گا تو میں بہت واضح طور پر دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی لائن بن رہی ہے جو کہ ایکس ایکسس کے پیرلل ہے, جبکہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ریٹ آف چینج -4. تو یہ جو لائن تھی اس کا تو سلوپ 0 تھا, لہٰذا ریٹ آف چینج جو ہے اس کا -4 نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر چوائسز کون سی ہیں, -1, ایکس جو ہے وہ -1 سے لے کر 1 کے درمیان. تو انٹرول میرے پاس کیا ہے, ایکس کی ویلیو -1, وائی کی ویلیو 7, +7, یہ y کی ویلیو +7. اب انٹرول کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے, x is less than 1, یعنی کہ یہ x کی ویلیو 1, تو y کی ویلیو -1. اب میں کیا کروں گا, جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ کیا ہے کہ میں ان دونوں انٹرول کے دونوں ایکسٹریم پوائنٹس کو, انتہائی نقاط کو, انتہائی مقامات کو آپس میں ملاؤں گا ایک خط مستقیم, ایک اسٹریٹ لائن کے ذریعے. کچھ اس طرح سے میں بہت ہلکے رنگ میں بنا رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیے, تو یہ جو اسٹریٹ لائن ہے, اگر میں اس میں x کی ویلیو میں 1 کی تبدیلی پازیٹیو ڈائریکشن میں کرتا ہوں تو میں y میں -4 تبدیلی لے آتا ہوں, یعنی کہ یہاں سے میں 1 پر 1 تبدیلی کی, -1 سے 1 پہ گیا تو y جو تھا 7 سے 3 پہ آ گیا, یہاں سے میں 3 سے 1 پہ گیا تو یہ -1 پہ آ گیا. نہیں, ہر باری جو تبدیلی آتی ہے وہ -4 کی آتی ہے, لہٰذا یہی میرا جواب ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور جواب کو